Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and welcome once again to Firestarter at Oxygen. Today we're joined with a very special gentleman, a true story of hard work, of struggle. Went to discover himself, found himself eventually. He is the editor-in-chief for a newspaper, runs a Microsoft partner company, writes in a few newspapers and different magazines. A very learned gentleman, and I'm finally very, very thankful to this gentleman for giving us time. aakhirkar hamare haath aa gayi hai. The gentleman I'm talking about is Mr. Falak Sher Khan. Thank you so much for joining us. It's a pleasure of coming over here. Pleasure is all ours. Thank you so much for giving us time. Apne busy schedule se hamare time nikala. We're very obliged. To start off the program with, we usually ask the guest to tell our lovely audience out there who Falak Sher Khan is. Story of Falak Sher Khan is quite a long journey of determination, of hard work, of success after failure and again failure and again failure. Believe you me, I'm telling you. And which is a learning experience. Yes, that is what is a learning experience. मैंने अपनी ज़िंदगी में बेतहाशा बार हार देखी है, बेतहाशा बार फेलियर देखा है, लेकिन उन तमाम फेलियर के बावजूद भी एक चीज़ जो मैंने हमेशा अपनी उन तमाम फेलियर सीखा वो ये था कि देयर इज़ ऑलवेज अ बेटर पाथ फॉर यू. हमेशा एक आपके एक आगे एक अच्छा रास्ता होता है जो आपको उस फेलियर के बाद लेकर जाता है. Similar that every failure is not supposed to be taken as a failure. Exactly. It's a motivation. It's a motivation. To do better and to achieve better and to excel. सर मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक मिसाल है ना कि हमेशा आसमान में सितारों की तरफ आप अपने एम रखो. यस, ऑलवेज एम फॉर द स्टार्स. और ये हकीकत है. अगर आप अपने एम हाई रखोगे तो आप अल्टीमेटली उस लेवल पे बेशक ना पहुंच सको, आप उस सितारों तक नहीं भी पहुंच पाते तो आप उस जर्नी के दौरान में इतना कुछ अचीव कर लोगे कि आपका वो एक लेवल खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हो जाता है. Absolutely. अब मेरी बात को शायद मैं उस चीज़ को इस तरीके से एक्सप्लेन करूं कि मैट्रिक में आई फेस्ड फेलियर, in intermediate I have again faced failure, not for one or two times, which takes lot of guts to say it, especially on TV. और मैं चाहता हूँ कि पता चले. बिल्कुल. देखिए ये बड़ा ज़रूरी है. हमारे यंगस्टर्स समझते हैं कि शायद अगर उन्होंने एक बार ज़िंदगी में कोई चीज़ अचीव नहीं कर पाए तो उनकी ज़िंदगी एक स्टॉप पे आ गई है. ऐसे हकीकत नहीं होता. आप जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, आप जितने वो लोग जो आज एक बैठे हुए हैं यहाँ पे किसी पोजीशन में बैठे हुए हैं, आप उन सबको देख लें, उन्होंने बेतहाशा फेलियर्स देखे हैं. बिल्कुल. आज वो अगर इस पोजीशन में हैं तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, इसकी गलतियों से सीखा है. एग्जैक्टली. मैं अभी आपको फ्रेश मिसाल देता हूँ एग्जांपल. ये जो आपके स्नूकर के चैंपियन है, देखें 8 साल उस लड़के ने मेहनत की है. क्या 8 साल में उसे कभी ऐसा नहीं होगा कि घर वाले डिस्करेज करें? क्या ऐसा नहीं होगा कि उसके दोस्त उसे डिस्करेज करें कि भाई तुम क्या अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो? लेकिन एक ख्वाब था और वो ख्वाब उसने पूरा किया. और यही चीज़ होती है. बिल्कुल. ख्वाब आपको लेके चलते हैं. The fire inside you should not diminish and you have to fuel that power. बिल्कुल. मैंने लिखना शुरू किया एक नॉर्मल से उर्दू के अखबार में, और मैं उस टाइम मुझे शौक़ था लिखने का. अफसाने से मैंने शुरू किया, छोटे मोटे जिस तरीके से होता है. अपॉर्चुनिटी मिली एक जगह पे, मैं लिखता था, मतलब अपने शौक़ से लिखता था. और वो जिस दुकान पे मैं एडिटिंग के लिए जाता था उस अफसाने को, वहाँ पे एक उर्दू अखबार के एडिटर आए हुए थे. और मैं जब उस जो लड़का था जो एडिट कर रहा था उसे बातचीत की तो वो भी मेरी उस गुफ्तगू को सुन रहे थे और उन्होंने कुछ गलतियाँ निकाली. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. और उन्होंने कुछ मेरी गलतियां निकाली और मुझे गाइड किया. तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने अपना तारुफ करवाया और वहाँ से मैं एक अखबार के अंदर लिखने का शुरू हुआ सिलसिला. कुछ अर्सा उसमें लिखता रहा और एक कोशिश थी कि किसी अच्छे लेवल के ऊपर जाऊँ, अखबार वगैरह में लिखना शुरू करूँ. सर मैं आपको बताऊंगा कि मैं कोई इतनी बड़ी अप्रोच के साथ नहीं गया था कि मैं कोई अच्छे लेवल पे जाऊंगा, कोई समथिंग लाइक दैट इस तरह होगा. सिर्फ ज़हन में ये था कि छोटी मोटी एक लिखने की जगह मिल जाए, बेशक 2 लाइनें सही, कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए, कहीं पे अपना नाम प्रिंटेड देखें, अच्छा फील करता है हर बंदा. और इसी तरह मैं एक ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी एक यहाँ पे वेल नोन है, वहाँ पे मैं गया और उनका मैगज़ीन था पल्स. वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम आर्टिकल लिखा और कुछ हद तक इनकरेजमेंट हुई घर वालों की तरफ से, लेकिन वो
تھوڑا سا ان کی طرف سے ڈسکریجمنٹ جیسے ہوتی ہے کہ یہ آپ نے کاپی پیسٹ کی ہے, وہ انگلش میں تھا, اور جو ایک پلیٹ فارم ہوتا آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کیا جاتا ہے. بالکل. پھر اس کے بعد اور بھی مختلف جگہوں پہ میں لکھتا رہا. الٹیمیٹلی ذہن میں یہ بات آئی کہ وائی ناٹ کہ ایک ایسا پلیٹ فارم خود سٹارٹ کیا جائے کہ جہاں پر لوگوں کو کوئی یہ مت کہے کہ آپ نے کاپی پیسٹ کی ہے, کوئی یہ مت کہے کہ نہیں آپ کا لیول نہیں ہے, ایک پلیٹ فارم دیا جائے ینگسٹرز کو کہ جو تاکہ انکریج کر سکے. ایگزیکٹلی. وہاں پہ آپ کو یہ مت ہو کہ پتہ نہیں میں لکھوں گا تو مجھے آگے سے پبلش نہیں کیا جائے گا یا ڈسکریجمنٹ ہوگی. ایجوکیشن فارمر نیوز پیپر کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ جو بھی لکھے گا اسے پبلش کیا جائے گا اگر وہ ایتھکس کے اوپر ہے. بالکل, دیٹس ویری امپورٹنٹ. بالکل. اور آپ کو جہاں تک ہو سکتا ہے پروموٹ کیا جائے گا. آپ اردو میں لکھتے ہیں, ہم اسے خود ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ ایک اچھا پلیٹ فارم انہیں مل جائے جہاں پہ انہیں سوشلی انکریجمنٹ کیا جائے, بجائے اس کے کہ وہ ایک نیگیٹو وے میں کسی چیز پہ جائیں. وائی ناٹ کہ ایک بار جب وہ اس میں لکھیں گے تو ان کا ایک مزاج بنے گا. اور یہ میرا اپنا خیال ہے کہ اس قوم کو ضرورت بھی ہے, اس نیشن کو ضرورت بھی ہے, ینگسٹرس کو, کہ انہیں ایک پلیٹ فارم دیا جائے. کیونکہ ایوری ڈے دس ہیبٹ آف رائٹنگ اینڈ ریڈنگ از ڈیمینشنگ. بہت زیادہ, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. This culture used to be there. There used to be public libraries out there. People used to actually make it a habit کہ چھٹی کے دن وہ جاتے تھے, لائبریریز وزٹ کرتے تھے, بکس چیک آؤٹ کرتے تھے. انٹرسٹنگ اسٹوری, میرے ایک جاننے والے ہیں, انہوں نے مجھ سے فون کر کے پوچھا کہ جی کتنی اچھی لائبریریز ہیں یہاں پہ اسلام آباد پنڈی میں. کہ جی پتہ نہیں. تو ایک ان کو کوئی کینٹ لائبریری تھی جس میں ان کو انٹری نہیں کرنے دیا گیا شاید, اور کوئی ایک اور لائبریری تھی جو کہ میونسپل کمیٹی کی تھی, ادھر انہوں نے جا کے پھر ممبرشپ لی, وچ واز اے ہیوج ہیسل فار ہم. سر دیکھیے ہمارے یہاں پہ اب ایک دور تھا کہ اشفاق احمد صاحب جیسے, ممتاز مفتی صاحب جیسے لوگ رائٹرس ہوتے تھے. وہ قوم جس میں اتنے بڑے بڑے نام ہوں کہ جسے پوری دنیا میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے. مائی پرسنل فیوریٹ اشفاق احمد صاحب. بالکل. اب وہ کہاں گئے وہ لوگ؟ کیوں اس قوم کے اندر وہ جیسے رائٹر پیدا نہیں ہوتے؟ کیوں انہیں کوٹ نہیں بار بار کیا جاتا؟ کیوں ان کی کتابوں کو اس طریقے سے اب پڑھا نہیں جاتا؟ کہ سر اب اس قوم کے مزاج میں تبدیلی آ گئی اور وہ ایک نیگیٹو ٹرینڈ چل پڑا ہے. میں کرٹیسائز نہیں کروں گا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ اس ٹرینڈ کی طرف چل رہے ہیں جس ٹرینڈ کی طرف ہر بندہ چلتا ہے, لیکن ہمارا ادب سے تعلق ختم ہوتا جا رہا ہے اور وہ انتہائی غلط ہے. اور اسی کی وجہ سے ایک پرسنالٹی میں جو ٹھہراؤ آتا ہے, جو نکھار آتا ہے, دیٹ از ڈیو ٹو دس بیوٹی آف ورڈز اینڈ دی ایکسپیرئنس دیٹ پرسن ٹیکس فرام سچ نالجبل بکس آؤٹ دیئر. انٹرسٹنگلی کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک پروگرام دیکھا, آئی ایم سوری میں بات آپ کی کاٹ لی, اور وہ پروگرام جو تھا اٹ واز اباؤٹ کہ ایجوکیشنل کریکولم کیا ہونا چاہیے. اور اس میں مجھ سے کسی نے پتہ نہیں کس طرح انہوں نے مجھ سے سوال کر لیا, مگر میرا جواب یہ تھا کہ اقبالیات کو ہمارے کریکولم میں شامل کرنا چاہیے. آئی مین آئی ہوپ یو ایگری ود دیٹ, کیونکہ اینڈ دیٹس اے ٹرو سینس آف گائیڈنس فار دا جنریشن. کہ آئی وڈ سے کہ جی کلاس 5th آنورڈ سے اقبالیات کو اگر ایک کریکولم کا حصہ بنایا جائے, سو دیٹ نالج وڈ بی دیر, ہمارے ادب آداب would be fully covered, the actual linkage of creativity and this beauty of words that was there would be eventually inculcated in the new generation as well. No doubt about it, no doubt about it. اور جس طرح آپ کا ایک amazing effort ہے on mashallah making a platform for youngsters out there who are doing something constructive for a change. No doubt about it. مطلب بجائے کہ ہم سارا دن فیس بک پہ بیٹھے رہیں, بار بار ریفریش کریں جی کس نے کیا لکھا ہے, اور نیوز فیڈس پڑھتے رہیں, مائٹ از ویل ڈو سم تھنگ جہاں پہ ان کو ایک ڈائریکشن مل رہی ہے, ایک پلیٹ فارم مل رہا ہے, ایک فورم مل رہا ہے. اٹس ناٹ اونلی کہ وہ ان کی کریٹیوٹی بڑھ رہی ہے, دے لنکڈ وتھ پیپل, دے کم اکراس ادر پروفیشنل پیپل اینڈ مے بی دے ہائر. اس کا مقصد بھی یہی ہے, اس کا مقصد بھی نیوز پیپر کا یہی ہے کہ انہیں ایک پلیٹ فارم ملے. اور سر الحمدللہ ایک اچھا ہم نے ایک اسٹیپ لیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ آگے مجھے کیا رسپانس ہوگا, لیکن بہت اچھا رسپانس تھا. ینگسٹرس ہمارے یہاں کے جو ہیں ان میں بہت کیپیبلٹی ہے, بہت کچھ کر دکھا سکنے کی کیپیبلٹی ہے, اور وہ کر کے دکھا بھی رہے ہیں مختلف پلیٹ فارم پہ. انہیں ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا, اور اس کا نیوز پیپر کا مقصد بھی ہے کہ ہم لوگ کو اس پلیٹ فارم کو اس کو ہم دیں. سیکنڈ سر ٹیرر گریڈ پرائیویٹ لمیٹڈ, آپ نے جس کا ابھی کہا کہ مائکروسافٹ, ہم اگر اس کے بعد ہم ٹیرر گریڈ پہ آتے ہیں, ویل ٹیک اے کوئک شارٹ بریک,
I'm really sorry. The conversation is so interesting. I hate to take this break, but ladies and gentlemen, we have to take this break. We'll be right back after a short break. Thank you.